تو یہ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کے اندر ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اپنے رب کو یاد کریں، کیونکہ اس رات کے اندر ہماری زندگی کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر کچھ ایسے بد نصیب شخص ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس عظیم رات کے اندر اللہ پاک ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ مختلف احادیثیں ہیں، الگ الگ جگہوں پر ان کا ذکر آیا ہے، الگ الگ ان کو بیان کیا گیا ہے، کسی حدیث میں 2 کا، کسی میں 3 کا، کہیں کسی ایک شخص کا ذکر ہے، تو ان سب کو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ شرک کرنے والا، یعنی جو شخص شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، عبادت کے اندر، معاملات کے اندر، رزق میں، اولاد میں، حاجت پوری کرنے میں، کسی اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو شریک ٹھہراتا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آج کی رات میں اللہ پاک اس کے دعا قبول کرتا۔ اگر اسی شرک کے ساتھ لگا اور اسی شرک میں رہ کر وہ اس رات کے اندر عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے یا اس طرح کا اگر ہم یقین رکھ کے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے اس سے توبہ کریں، اس گناہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رجوع ہو جائیں اور شرک کے گناہوں سے توبہ کریں، پاک اور صاف ہو جائیں اور عقیدے کو درست کریں کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، پہلا شخص۔ دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں دل کے اندر کینہ رکھنے والا، بے جا لوگوں سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت کرتا ہے، اور دل کے اندر یہ کینہ رکھ کے وہ شخص اس رات کے اندر اگر بیٹھ کے ذکر و اذکار کرے، پوری رات کو بیدار رہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی بھی اس رات کی عبادت قبول نہیں ہے۔ دوسرا شخص کینہ رکھنے والا۔ تیسرا شخص فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے، تکبر کے واسطے اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، اور یہ نیچے رکھ رہا ہے بطور تکبر کے، کچھ لوگ رکھتے ہیں تکبر کی خاطر پاجامہ گھسیٹتے چلے جاتے ہیں، فرمایا سرکار نے کہ اگر تکبر کی وجہ سے پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور اس گناہ کا عادی ہے وہ شخص، پھر اس رات کے اندر اگر وہ عبادت بھی کرے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا نہیں ہے جب تک نہ وہ اس گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہو اور یہ نافرمانی اکثر کرتا ہے، صبح شام ہر وقت ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے دکھیا ہیں، ان کے دلوں کو توڑا ہے، اور وہ اس اولاد کی وجہ سے، اس بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے ماں باپ روتے ہیں، تکلیف کے اندر ہے، انہیں دکھ دیا ہے، اور پھر اسی دکھ کے ساتھ ماں باپ سے معافی نہیں مانگی، ان کو راضی نہیں کیا، اسی کے ساتھ اگر وہ رات کو بیٹھ کر عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، فرمایا پھر یہ رات بھی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان ہو اور اسی گناہ کے ساتھ ہو، اللہ اس کی بھی توبہ اس رات پہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی شخص ہے وہ کسی کا قاتل ہے، پھر وہ چاہے کہ اسی گناہ کے ساتھ میں اگر معافی مانگ لوں تو اللہ پاک اس کی بھی توبہ قبول کرتا نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 6 پر فرمایا شرابی، جو شخص شراب کا عادی ہو، فرمایا کہ اللہ پاک اس کی بھی توبہ قبول کرتا نہیں ہے۔ شراب ہے اور شراب کا عادی ہے، اسی نشے کے اندر پڑا ہوا ہے، پھر اس رات کے اندر آ کر وہ رات کے ایک رات میں بیدار ہو جائے، ذکر و اذکار کرے، تو فرمایا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک نہ یہ اس گناہ سے پکی اور سچی توبہ کر لے۔ اسی طرح نمبر 7 فرمایا جادوگر، جو شخص جادو کا کام خود کرتا ہے یا کرواتا ہے، کسی کے لیے بندہ جادو لاتا ہے یا کوئی بندہ جادو کا یہ کام کرتا ہے، جادو دیتا ہے، تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بھی توبہ قبول کرتا نہیں ہے، جادوگر کے بارے میں۔ اسی طرح نمبر 8 فعال نکالنے والا، جو شخص فعال نکالتا ہے، فلاں چیز کوا اڑ گیا تو اس سے یہ ہوگا، بلی آ گئی تو اس سے یہ ہو گیا، یا فلاں شخص کا ہم نے چہرہ دیکھا تو اس سے کبھی ہمیں دکھ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا، اس طرح کا فعال نکالنے والا فرمایا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور نمبر 9 فرمایا جو انسان ہاتھوں کی لکیروں سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر بتا دیں گے آپ کا مستقبل کیسے ہوگا، فرمایا اس طرح کرنے والا شخص اللہ اس کی بھی توبہ قبول کرتا نہیں ہے۔
نمبر 10 فرمایا موسیقی سے محبت کرنے والا، جو شخص گانا بجانا ہے، ڈول وغیرہ ہیں، باجے وغیرہ ہیں، ان سے اگر محبت کرتا ہے تو فرمایا اس شخص کی بھی اللہ اس رات کے اندر توبہ قبول کرتا نہیں ہے۔ اور 11واں وہ شخص جو اہل حق کی جماعت سے نکل جائے۔ حق کی جماعت سے اگر کوئی آدمی تنہا ہو کر کوئی بدعت وغیرہ کا ایجاد کر کے تنہائی میں بیٹھ جائے تو سرکار نے فرمایا اس کی بھی اللہ پاک توبہ قبول کرتا نہیں ہے۔ اور 12واں فرمایا رشتہ داروں سے اپنی رشتہ داری کو کاٹنے والا، صلہ رحمی کو کاٹنے والا، ایک دوسرے سے عداوت رکھتا ہے، رشتہ داری کو کاٹ دیتا ہے۔ جہاں دو آدمی آپس میں مل رہے ہوں، رشتہ داری جڑ رہی ہو، وہاں بیچ میں جا کر گھس گیا، ان کو توڑ دیا ہے، اپنوں سے کٹ رہا ہے۔ جہاں بندے ایک ہو رہے ہیں وہاں میں بیچ میں کوئی بات ڈالنے کے بعد ان کو توڑ دیتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جو رشتوں کو بھی کاٹتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی توبہ قبول ہوتی نہیں ہے۔ لہذا یہ عظیم رات ہے، شب کی دن، شب برات جو ہے عظیم رات ہے۔ عبادت کے اعتبار سے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کے اندر رہیں، لیکن ان گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں۔ ایسا نہ ہو یہی گناہ ہمارے ساتھ رہے اور انہی گناہوں کے ہوتے ہوئے پھر اگر ہم نے رات کی عبادت کی تو وہ عبادت کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو عبادت کریں، اس سے پہلے ان تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر کے پھر راتوں کو بیٹھے ذکر و اذکار کریں، اور انفرادی طور پر بیٹھ جائیں۔ انفرادی بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انفرادی بیٹھنے سے انسان کے اندر وہ جو عبادت کا مقصود ہوتا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی عظیم نعمتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا